السلام علیکم، جگاتوں میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ تحریک عدم اعتماد کا ڈرامہ اب اپنے اختتام کی طرف بڑھتا ہوا دکھائی دے رہا ہے۔ اسٹیبلشمنٹ کی قیادت میں باقاعدہ طور پر حکومت اور اپوزیشن کے درمیان تحریک عدم اعتماد کو واپس لینے کے لیے باقاعدہ مذاکرات کا آغاز ہو چکا ہے۔ یہ مذاکرات اپوزیشن کی خواہش اور حکومت کی فرمائش پر کیے گئے ہیں، یعنی کہ دونوں پارٹیاں فوج کو ایک ثالث کے طور پر تسلیم کرنے کے لیے تیار ہیں۔ ابتدائی طور پر جو معلومات میڈیا کے سامنے پیش کی جا رہی ہیں اور ایک سکیٹرڈ انفارمیشن کی فارم میں موجود ہیں، ان کے مطابق اپوزیشن کی جانب سے کچھ مطالبات پیش کیے گئے ہیں، ان مطالبات کے مطابق بنیادی طور پر اسی سال عام انتخابات کا انعقاد کروایا جائے گا، یعنی قبل از وقت انتخابات کروائے جائیں گے۔ نمبر 2، انتخابات سے پہلے جو حکومت قائم ہوگی وہ مائنس عمران خان ہوگی، یعنی عمران خان کے بغیر تحریک انصاف کی حکومت ہوگی۔ نمبر 2، ان انتخابات سے پہلے نواز شریف صاحب کو سیف پیسج دیا جائے گا۔ نواز شریف صاحب اور ان کی صاحبزادی کے تمام مقدمات کو ختم کیا جائے گا۔ جو اہم ترین عہدے ہیں ان پر جو تقرریاں ہیں وہ ایک کامن کنسنسس کے ساتھ اپوزیشن کی مرضی اور منشا کے مطابق ہوں گی۔ ان میں سب سے بڑا عہدہ آرمی چیف کی تعیناتی کا ہے، اس کے بعد چیئرمین نیب کی اپوائنٹمنٹ ہے، اس کے ساتھ ساتھ الیکشن کمیشن کے ارکان کی اپوائنٹمنٹ ہے، پلس جو نئے انتخابات ہوں گے 2023 کے، جنہیں ہم عام انتخابات کے حوالے سے جانتے ہیں۔ یہ انتخابات اپوزیشن کا مطالبہ ہے کہ ای وی ایم کے بغیر ہوں، اور اس کے ساتھ ساتھ اوورسیز پاکستانیوں کو جو ووٹ کا حق عمران خان صاحب دینا چاہتے تھے، اپوزیشن وہ حق دینے کے لیے تیار نہیں ہے، بلکہ اپوزیشن ایک نیا فارمولہ پیش کر رہی ہے، اور وہ ہے متناسب نمائندگی، یا آپ اس کو یہ کہہ لیجئے کہ یہ ریزرو سیٹس اوورسیز پاکستانیوں کے لیے رکھنا چاہتے ہیں، جس پہ براہ راست الیکشن کی بجائے لوگوں کو پولیٹیکل پارٹیز اپنے ووٹ بینک کے مطابق نامینیٹ کریں گی، اور حصہ بقدر جثہ ہر پارٹی کو اس میں اوورسیز کوٹے سے نمائندگی حاصل ہوگی۔ اس کے ساتھ ساتھ جو اس سے بھی زیادہ امپورٹنٹ بات ہے وہ وسیم اکرم پلس کی پنجاب سے چھٹی ہے۔ یہ بھی عمران خان صاحب کے سامنے ایک مطالبہ رکھا گیا ہے۔ اب ایک طرف عمران خان صاحب کو کہا یہ جا رہا ہے کہ اگر وہ تحریک عدم اعتماد سے جان چھڑانا چاہتے ہیں تو وہ ان شرائط کو قبول کر لیں، مگر عمران خان صاحب نے واضح طور پر اسٹیبلشمنٹ کو یہ پیغام دے دیا ہے، نہ تو وہ استعفیٰ دیں گے، نہ وہ عمران خان کو سیف پیسج دیں گے، نہ وہ تحریک عدم اعتماد کا مقابلہ کرنے سے بھاگیں گے، اور نہ ہی وہ پنجاب کی سب سے بڑی تباہی عثمان بزدار کو اس کے عہدے سے ہٹائیں گے۔ ایک پرپوزل اور ایک تجویز بیک گراؤنڈ میں یہ بھی چل رہی ہے کہ عثمان بزدار کو چودھری نثار علی خان سے ریپلیس کیا جائے۔ یہ عمران خان کی ایک تجویز ہے جو کہ پی ایم ایل این کو، پی ایم ایل کیو کو، اور خود مقامی طور پر جو غلام سرور خان صاحب ہیں اس کے پورے گروپ کو یہ قابل قبول نہیں ہے۔ یہ تجویز پنجاب کے حوالے سے یہ قابل قبول نہیں ہے۔ لیکن انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ عمران خان صاحب نے آج صحافیوں سے ایک غیر رسمی ملاقات کی۔ اس ملاقات میں خان صاحب نے اپنے جو اسٹریٹجی ہے اپنی، اس کو بڑے واضح طور پر ایکسپلین کرنے کی کوشش کی ہے۔ عمران خان صاحب یہ کلیم کر رہے ہیں کہ وہ اپنے پتے تحریک عدم اعتماد سے ایک دن پہلے شو کریں گے۔ ان کا یہ دعویٰ ہے کہ اپوزیشن کو ایک بہت بڑا سرپرائز ملے گا تحریک عدم اعتماد والے دن، اور ان کی گفتگو کو ان بٹوین دی لائنز پڑھا جائے تو یہ کہنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ اپوزیشن یہ سرپرائز ہوگی اس بات پر کہ خود اپوزیشن کے ارکان عمران خان صاحب کو سپورٹ کریں گے۔ تو اگر اپوزیشن کے ارکان سپورٹ کرتے ہیں عمران خان صاحب کو تو ان کی سپورٹ کی اخلاقی حیثیت کیا ہوگی، کیونکہ عمران خان صاحب تو خود یہ کہہ رہے ہیں کہ اپوزیشن ان کے ارکان کو خرید رہی ہے، خریدنے کی کوشش کر رہی ہے، ضمیر فروشی ہو رہی ہے۔ لیکن اگر اپوزیشن کے ارکان عمران خان صاحب کو سپورٹ کرتے ہیں
تو اس کو ضمیر فروشی کہا جائے گا، ووٹوں کی خرید و فروخت کہا جائے گا، یا کیا کہا جائے گا؟ یا عمران خان صاحب یہ کہنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جو ناراض ارکان ہیں دراصل وہ ایک اسٹریٹجی کے تحت خود عمران خان صاحب نے ایک حکمت عملی کے تحت ان کو اپنے آپ سے علیحدہ کیا اور آخری وقت پر وہ شامل ہو جائیں گے؟ دوسری جانب آج کا ایک اہم ترین واقعہ، آج 23 مارچ کی پریڈ تھی. اس پریڈ کے اندر ہمیشہ کی طرح عہدے کی مناسبت سے صدر پاکستان اس کو چیئر کر رہے تھے، پرائم منسٹر موجود تھے، آرمی چیف موجود تھے، لیکن جو باڈی لینگویج تھی عمران خان صاحب کی اور آرمی چیف کی وہ بہت کچھ ایکسپلین کر رہی تھی. عمران خان صاحب سیریمونلی تو انہوں نے ملاقات کی آرمی چیف سے، لیکن بہت قریب ہو کر بھی ایک بہت فاصلہ دونوں میں دکھائی دے رہا تھا. عمران خان صاحب جو جتنی گفتگو کر رہے تھے وہ آرمی کے دیگر افسران سے مخاطب تھے، وہ صدر مملکت سے گفتگو کرتے رہے، لیکن جنرل باجوہ کو انہوں نے مخاطب نہیں کیا، اور جنرل باجوہ اور پرویز خٹک وہ آپس میں ایک دوسرے کو سٹیج پر کمپنی دیتے رہے. اس کے ساتھ ساتھ جب پرائم منسٹر صاحب وہاں سے پریڈ ہونے کے بعد موو کیے، اپنی گاڑی میں بیٹھے، تب بھی پرائم منسٹر کی باڈی لینگویج وہ آرمی چیف سے ملاقات کے حوالے سے وہ گرم جوشی وہ نہیں تھی سی آف کرتے ہوئے جس کی امید یا توقع کی جا رہی تھی. لیکن اس سے بھی بڑی دلچسپ بات یہ تھی کہ جب پریڈ ختم ہوئی تو آرمی چیف غیر روایتی طور پر اپنے اسکواڈ کو پیچھے ہٹاتے ہوئے عام پبلک سے ملاقات کرنے لگے، اور جو ملاقات انہوں نے عام شہریوں سے کی وہ ایسے مل رہے تھے جیسے ایک پولیٹیشین عوام سے ملاقات کرتا ہے. جو آفیشلز ہوتے ہیں عمومی طور پہ وہ عوام سے اس طرح انٹریکشن نہیں کرتے، اور یہ کوئی 15 سیکنڈ کہہ لیجئے یا 20 سیکنڈ کا کلپ ٹی وی چینلز کے اوپر چلا. اس کو بھی ایک ہائی لائٹ کیا گیا کہ وہ اپنی سیکیورٹی کو پیچھے ہٹاتے ہوئے وہ عوام میں گھل مل گئے. تو یہ جو عوام میں گھلنے ملنے والی پالیسی ہے یہ بڑی خطرناک ہے، اور یہ ایک میسج بھی ہو سکتا ہے کہ آنے والے دنوں میں اگر کوئی سیٹلمنٹ نہ ہوئی، تحریک عدم اعتماد کو واپس لینے کے حوالے سے گورنمنٹ اور اپوزیشن اگر ایک پیج پہ نہ آئے تو پھر شاید اپوزیشن کی باری آئے نہ آئے، باجوہ صاحب کی باری آ سکتی ہے اقتدار کی. تو شاید آج اس کا ایک ریفلیکشن اس تھاٹ کا ہمیں اس آخری 15 سے 20 سیکنڈ کے کلپ کے اندر ہمیں دکھائی دیتا ہے، جو کہ بہت ایک غیر روایتی واقعہ ہے. اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ جانتے ہیں کہ گزشتہ 5 سال کے دوران جو سپریم کورٹ آف پاکستان ہے، پولیٹیکل انجینئرنگ کے حوالے سے، پولیٹیکل مینجمنٹ کے حوالے سے جوڈیشری کو ہمیشہ پاکستان کی تاریخ میں جسٹس منیر ہو، نظریہ ضرورت ہو یا دیگر واقعات ہوں، پینما کیس ہو، جوڈیشری کو استعمال کیا جاتا ہے پولیٹیکل مینجمنٹ کے حوالے سے. تو ابھی سپریم کورٹ آف پاکستان میں آرٹیکل 63A کی تشریح کے حوالے سے ایک لارجر بینچ تشکیل دیا گیا تھا. یہ بینچ اپنی سماعت سے پہلے ہی متنازع ہو چکا ہے. اس بینچ کو کسی اور شخصیت نے متنازع نہیں بنایا، کسی سیاسی فریق نے متنازع نہیں بنایا، بلکہ خود قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے 3 صفحات پر مشتمل ایک خط لکھا ہے. اس خط کے اندر انہوں نے کچھ اعتراضات اس بینچ کی تشکیل پر اٹھائے ہیں. قاضی فائز عیسیٰ کا پہلا اعتراض یہ ہے کہ عمومی طور پر اس قسم کے جب سیاسی مقدمات آتے ہیں، لارجر بینچ تشکیل دیا جاتا ہے تو اس بینچ کی تشکیل میں سینیورٹی کا خاص خیال رکھا جاتا ہے. اس بینچ کی تشکیل میں 4، 8 اور 13 نمبر کے جج کو شامل کیا گیا ہے، جو عمومی طور پہ سپریم کورٹ کی روایات کے خلاف ہے. یہ قاضی فائز عیسیٰ سمجھتے ہیں. دوسرا پوائنٹ قاضی فائز عیسیٰ کا یہ ہے کہ صدارتی ریفرنس کو سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کی درخواست کے ساتھ اکٹھے ملا کر اس کی سماعت کرنا یہ بھی ایک نامناسب عمل ہے. سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن نے درخواست پہلے دی ہے، صدارتی ریفرنس بعد میں آیا ہے، جبکہ سپریم کورٹ نے ان دونوں کو ملا دیا، تو ان دونوں کو ملانا بھی قانونی طور پر یہ ایک اچھی روایت نہیں ہے. یہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب سمجھتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ
ایک تیسرا نقطہ انہوں نے رجسٹرار سپریم کورٹ کے اوپر بھی اٹھایا ہے کہ کس طریقے سے ایک سول بیوروکریٹ کو سپریم کورٹ میں لا کر بٹھایا گیا. اب قاضی فائز عیسیٰ سب لوگ جانتے ہیں کہ حکومت کے ساتھ ان کے اچھے تعلقات نہیں ہیں. ماضی کے اندر حکومت اور اسٹیبلشمنٹ ایک پیج پر تھے. ایک ریفرنس کا سامنا بھی قاضی فائز عیسیٰ کو کرنا پڑا. لیکن جو قاضی فائز عیسیٰ کی ریپیوٹ ہے وہ ایک ڈیموکریٹک پرسن کے طور پہ جانے جاتے ہیں. بولڈ فیصلے کیے انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کے اگینسٹ, چاہے وہ کوئٹہ سانحے کا کیس ہو, چاہے وہ فیض آباد دھرنے کا کیس ہو. ان کی آبزرویشنز بہت سٹرونگ رہی ہیں, اور یہ جو آبزرویشنز ہیں یہ ایک بہت بڑا خوف ہے اسٹیبلشمنٹ کے لیے. اب چونکہ اسٹیبلشمنٹ ہینڈ ان گلوز ہو چکی ہے اپوزیشن پارٹیوں کے ساتھ اگینسٹ عمران خان, تو یہاں پر قاضی فائز عیسیٰ اس پولیٹیکل انجینئرنگ کو جو جوڈیشری کے ذریعے کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے, جو سودا عمومی طور پہ الیکٹیبلز کا اسٹیبلشمنٹ ہر الیکشن کے اندر بیچتی ہے, اس کا راستہ روکنے کے لیے قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے ایک اٹیمپٹ کی ہے. یہ اٹیمپٹ کس حد تک اس بینچ کی تشکیل 9 کا باعث بنے گی, اور اگر تشکیل 9 نہیں ہوتی تو پھر اس بینچ کے فیصلے کو قانونی طور پہ سیاسی طور پہ کیسے دیکھا جائے گا. اور اس بات کا بھی قوی امکان ہے کہ قاضی فائز عیسیٰ کا یہ خط بنیادی طور پر حکومت کو سپورٹ کرے گا انڈائریکٹلی اگینسٹ اسٹیبلشمنٹ پلان, کیونکہ آج اسٹیبلشمنٹ نے اپنے گھوڑے کو تبدیل کیا ہے. تو قاضی فائز عیسیٰ کا عمومی طور پہ جو ٹارگٹ ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کے پلان کو ناکام بنانا ہے, یہ ایک امپریشن کریٹ کیا جاتا ہے. لیکن اس کے ساتھ سے زیادہ امپورٹنٹ بات یہ بھی ہے کہ اگر ایک نیا کمیشن تشکیل دیا جاتا ہے, ایک نیا بینچ تشکیل دیا جاتا ہے, تو اس میں ایک ٹائم لگے گا. وہ جو ٹائم گین ہے وہ عمران خان صاحب کے لیے کتنا فروٹفل ثابت ہو سکتا ہے. بٹ ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے قاضی فائز عیسیٰ کے یہ اعتراضات بہت امپورٹنٹ ہیں اس کیس کی سماعت کے حوالے سے, اور آئی تھنک کہ یہ جو جوڈیشل پروسیجر کے ذریعے عمران خان صاحب کی ٹارگٹ کلنگ کے لیے بساط بچھائی گئی ہے, اگر تو ایک نیوٹرل گراؤنڈ ملی تو اس ملک کے اندر فلور کراسنگ کا راستہ روکا جا سکتا ہے. لیکن جو فلور کراسنگ کا کاروبار کرتے ہیں, جو الیکٹیبلز کی منڈیاں لگاتے ہیں, جو ضمیر فروشی کے سودے کرتے ہیں, اگر قاضی فائز عیسیٰ ان میں رکاوٹ بنیں گے تو پھر تو اسٹیبلشمنٹ بے روزگار ہو جائے گی. اور اسٹیبلشمنٹ کے بے روزگار ہونے کا مطلب یہ ہے کہ عمران خان صاحب اپنی اسی جاب کے اوپر چلتے رہیں گے. بٹ دیکھتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں قاضی فائز عیسیٰ کا یہ اعتراض قانونی اور سیاسی طور پہ کس سیاسی جماعت کو سپورٹ کرتا ہے, اس کا فیصلہ تو وقت ہی کرے گا. اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیجیے گا. بہت شکریہ. اللہ حافظ.